30 جولائی 1985 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بھینس کالونی کراچی میں بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان ہے عظمت مصطفیٰ اور شان صحابہ۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ کے اس علاقے میں مجھے پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے. آپ میں سے کافی دوست ایسے ہوں گے جنہوں نے شہر کراچی میں بارہا بیان سنا ہوگا. یوں تو الحمدللہ کافی سارے لوگ جانتے ہیں، کچھ مانتے بھی ہیں. باقی ایک عرصے سے طبیعت صحیح نہیں رہتی، پنجاب میں بڑی گرمی ہے، اور ایک دو دن کے لیے اگر ہم ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے آپ کے یہاں کراچی آ جائیں تو وہ بھی مہنگی پڑ جاتی ہے، طبیعت اور بگڑتی ہے. بہرحال مولانا محمد اکرم صاحب ملتان سفر کر کے تشریف لے گئے تو میں نے وعدہ کر لیا میں حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے. جن نوجوانوں نے یہ سارا پروگرام بنایا، محنت کی، خرچ کیا، حرج کیا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حوصلوں میں برکت عطا فرمائے، اور سارے علاقے کے مسلمان لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے. باقی عنوان انہوں نے بڑا عجیب رکھا ہے، سیرت خاتم الانبیاء. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ سیرت تو بڑا آسان ہے، خاتم الانبیاء کا سودا بڑا مہنگا ہے. جن لوگوں نے یہ سودا خریدا ان کی قبروں سے جا کے پوچھو کہ تمہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. کوئی مذاق نہیں ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنا. اور ختم نبوت تو ہماری سمجھ میں جب آئے، جب پہلے ہماری سمجھ میں سیرت آئے. لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جیسے کراچی میں، پنجاب میں، پوری دنیا میں ڈی سی ہوتے ہیں، کمشنر ہوتے ہیں، ایسا ہی کوئی نبی بھی ہوگا. بس وہ چند دنوں کے لیے حکمرانی کرنے آئے ہوں گے اور چلے گئے ہوں گے، ایسی بات نہیں. بلکہ آپ لوگ نبی کے امتی نہیں، آپ امام الانبیاء کے امتی ہیں. آپ رسول کے امتی نہیں، رسولوں کے رسول کے امتی ہو. آپ پیغمبر کے امتی نہیں، آپ تو پیغمبروں کے پیغمبر کے امتی ہیں. آپ کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں. بڑا اونچا مقام بنایا پروردگار نے اس امت کا. اب اگر امت دھکے کھا کے ذلیل ہو کے مرے تو امت کی مرضی. مولانا عبدالرزاق خان صاحب عزیز آپ حضرات کے سامنے اسلام کی عظمت بیان فرما رہے تھے. اب تو مولوی اگر اسلام کا نام لے، سننے والے آپس میں چٹکیاں مارتے ہیں کہ سیاسی باتیں شروع ہو گئی. اگر مولوی یہ کہہ دے کہ چوری نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا دیکھو آیا مولوی سیاست کی طرف. اگر مولوی یہ کہہ دے کہ ملک میں رنڈی بازی نہیں ہونی چاہیے، کہ دیکھو درخواست میں لکھ کے دیا تھا کہ سیاسی بات نہیں ہوگی، پھر مولوی سیاسی بات کر رہا ہے. اب بتائے، زنا کے خلاف مولوی نہ بولے، چوری کے خلاف مولوی نہ بولے، ڈکیتی اور بدماشی کے خلاف مولوی نہ بولے، اور آہستہ سے کہوں گا کبھی کوئی سن نہ لے، رشوت کے خلاف بولنا تو بالکل ہی سیاست ہے. اس وجہ سے کہ رشوت لیتے افسر، اور افسر جو بنتا ہے وہ 107 مرتبہ سمندر میں نہا کے بنتا ہے.
وہ بالکل پاک ہوتا ہے، بالکل. اس لیے رشوت کا تو نام لینا ہی جرم ہے، کیونکہ رشوت تو کوئی لیتا ہی نہیں نا، نام جو چاہے پانی رکھا ہوا ہے. کتے کے گلے پہ چھری رکھو اور پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ. انہوں نے کہا کیا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ تو پڑھ رہا ہوں. اسلام کے ساتھ مذاق کیا. اور مولانا عبدالرزاق خان صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اب مذاق ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں سن 47 14 اگست سے آج تک مذاق ہو رہا ہے. وہ ایک آدمی تھا، اس کے بیٹے کا نام عبدالسلام تھا، تو لوگ آدھا نام تو لیتے ہی ہیں. باپ بیٹا گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی، بچے کو پیاس لگی. انہوں نے کہا ابا پانی پینا، مجھے پیاس لگی ہے. انہوں نے گاڑی کھڑی ہے، وہ نل کا سامنے دوڑ کے پیا. وہ پانی جا کے پینا شروع کیا تو گاڑی چل پڑی. باپ نے کھڑکی میں سے منہ نکال کے آواز لگائی ارے اسلام. سارے ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد. اس نے کہا ارے اسلام، جلدی گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کے ارے اسلام. ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد. گاڑی چلی گئی، بچہ رہ گیا. کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو. بھیا یہی حال ہے. اور کوئی ہوگا پر امید. ہمیں تو امید بھی بڑی مشکل ہے، چونکہ ہم پرانے پیپے ہیں. امید کس سے لگائیں؟ ہم نے بڑے بڑے دیکھ رکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھے. وہ آج کل تو وزارت میں نہیں ہے، میرے نام پہ نام ہے اس وزیر کا. کچھ اخبار بھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے. وہ ایک مرتبہ ضلع بابل نگر کی ایک تحصیل ہے بابل پور کی حاصل پور، وہاں آیا اور تقریر میں کہنے لگا ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. اور دوسرے تیسرے دن میں چلا گیا، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ تکڑا ہو جا پیٹ پھوٹے گا. تو میں نے تقریر میں کہا، میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوائی آپ کو نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صبح تشریف لے آئے، ہم نکلا ہوا پیش کر دیں گے. ان کی ذہنیت ہی ایسی ہے بیچاروں کی. بڑے ڈرتے ہیں جہاں دو مولوی اکٹھے ہو جائیں نا. انہوں نے کہا پتا کرو مولوی اکٹھے کیوں بیٹھے، چاہے وضو کر رہے ہو. یاد رکھو یہ مولوی تمہاری جڑوں میں بیٹھ کے رہیں گے. الحمدللہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے ہمارے اکابر نے اپنی زندگیاں ختم کر دی. کون سا وہ عالم تھا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تقسیم سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کے جرم میں بخاری جیل میں ہے. کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے. بخاری پسا ہوا آٹا جو ہے وہ انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے، مگر انتظامیہ جیل کی انتظامیہ کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا. ایک دن سپرنٹینڈنٹ جیل نے آدھی رات کے وقت بخاری کی کوٹھری پہ چھاپا مارا اور جا کے دیکھا بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے. وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا بخاری یہ کیا؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے. تو ہم کچھ نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہستی نہیں، مقام نہیں، علم نہیں، عمل نہیں، پر یہ بات یاد رکھو ہم بہت بڑے بزرگوں کے، بڑے اکابر بہادر بزرگوں کے ہم لوگ غلام ہیں. یہی تمہارا کراچی کا خالق دینا حال، جس میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. یہاں کیس چلا، مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. گرفتاری ہو گئی، مولانا کو یہاں پیش کیا گیا. جج نے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اب اگر میرے جیسا یا تم جیسا وہاں کوئی مولوی ہوتا فوراً چکر لگا جاتا، کہتا واہ واہ تم میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے، فوراً چکری کاٹ جاتا ہے. مگر یہ وہ جوان تھا جس نے گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک کالی کملی والے کی حدیث پاک پڑھائی. یہ وہ جوان تھا جس نے مالٹے کی جیل میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. اور کراچی کے حافظوں مولویوں ایئر کنڈیوں میں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن یاد کرانے والوں، آؤ مولانا حسین احمد مدنی نے چکی چلاتے چلاتے قرآن یاد کیا. جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے تو فرمایا ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. یہ ہمارے اکابر جو تھے یہ کسی سے دبنا سبنا نہیں جانتے تھے. اب تو خدا کی قدرت ہے کہ ایک ایک کر کے وہ قافلہ ہی روانہ ہو گیا، وہ لوگ رخصت ہو گئے.
کہاں آپ سید عطا اللہ شاہ بخاری، کہاں آپ کو ملیں گے مولانا احمد علی لاہوری، کہاں آپ کو ملیں گے مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، ایک ایک کر کے رخصت ہوئے۔ تو یہ لوگ ڈرنا ورنا نہیں جانتے تھے، اور لالچی تو یہ ویسے ہی نہیں تھے۔ آج کل ایک اور رواج چلا ہوا، تم کراچی کے تو سارے کتب ہو، ابدال بیٹھے ہو، ہمارے ملتان میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو نا تو پہلے مولوی صاحب کو ایک کیلا پکڑا دیتے ہیں، یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، اور ذرا یاد آ گیا ایک مسئلہ پوچھ لوں آپ سے، مولوی کے منہ میں کیلا، وہ صحیح فتوا کیسے دے؟ کوئی ایک امرتی اٹھا لاتا ہے، زیادہ نہیں لاتے ہیں، بڑے استرے، کسی کو کہیں پھنسا دیا، کسی کو کہیں پھنسا دیا، کسی کو ٹھیلے بھر بھر کے نوٹوں کے دے دیے کہ صاحب یہ آپ کو زکوٰۃ کمیٹی کی طرف سے رقم مل رہی ہے۔ اگلے دن میرے پاس کو ساتھی آئے، کہنے لگے کہ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین تو بن جا۔ میں نے کہا میں تو کفن کمیٹی کا چیئرمین بھی نہیں بنتا ہوں۔ شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خالق دین حال کراچی میں کھڑے ہو کر فرما دیا، میں نے یہی فتویٰ دیا تھا اور اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا، کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس فتوے سے روک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ جج کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آپ کو کچھ پتا بھی ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا جیل نہ بھگتنا میرا کام ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے۔ مولانا نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ کفن تو آپ کو یہاں بھی مل جاتا، اتنا دور سے لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ فرمایا میں اب آخری وقت میں پروردگار عالم کی حضور میں انگریز کمینے کا کفن پہن کے بھی جانا نہیں چاہتا۔ یہ آپ کو بڑی لمبی سزا دیں گے، یہ آپ کو بڑا پریشان کریں گے۔ فرمانے لگے پرواہ نہیں، کیوں؟ اس لیے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ فرمایا ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، ہم کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں پوری دنیا کی طاقت مل کر موڑ نہیں سکتی۔ اگر اکابر کو ماننا ہے تو آپ لوگوں کو بھی جذبہ اختیار کرنا پڑے گا، شجاعت اور بہادری کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا۔ یہ اب جو چکر چل رہے ہیں نا، ساری زندگی ایمانداری سے بتاؤ جتنے مسلمان بیٹھے ہو کبھی پہلے بھی فقہ جعفریہ کا نام سنا؟ پھر اب کوئی نئی دائی آ کے ان کو بتا کے گئی ہے نہ؟ یہ شرارت نہیں، دور کیا ہے؟ کبھی قادیانی اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی یہ کھڑے ہو گئے فقہ جعفریہ فقہ جعفریہ، اور سانو یہ تو دسو فقہ جعفریہ رہندی کیڑے ملک وچ ہے؟ گورنمنٹ نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا، انہوں نے کہہ دیا ہم پہ لاگو نہیں۔ عشر نافذ کیا، انہوں نے کہا ہم پہ لاگو نہیں۔ زکوٰۃ ان پہ نہیں، عشر ان پہ نہیں، نماز ان پہ نہیں، روزے ان پہ نہیں۔ یارو ایسی فقہ دی تو سانو بھی لوڑ ہے نا جتھے بالکل ہی چھٹی ہوئے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جنگ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو گردنیں کٹائی، اس وقت انہوں نے تو کسی بات کا سہارا نہ لیا۔ جنگ احد میں، یرموک میں، تبوک میں، حنین میں، خیبر میں، کسی جنگ کے موقع پر بھی کوئی سہارا نہیں لیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے۔ تن من دھن کی بازی لگائی۔ اصل میں قصور ان کا نہیں، گھر میں چور آئے، اگر ایک مہینے کا بچہ بھی رو پڑے وہ پھر بھی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بچہ اٹھ کر مجھے پکڑ نہیں سکتا مگر ماں کو جگانے کا کام تو شروع کر دیا نا۔ چور بھاگ جاتا ہے معصوم بچے کے رونے کی آواز سن کر۔ گناہ میرا ہے، تیرا ہے، ہم نے بے مروتی کی۔ ان کو پتا چل گیا کہ صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ مکانوں کے تو وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، بنگلوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں کے وارث موجود ہیں، صوبوں اور ملکوں کے وارث موجود ہیں، اور لوگوں صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ اس لیے یہ ساری باتیں پیدا ہوئی، ورنہ کون؟ ہم تو ایک بات جانتے ہیں،
جب تک صدیق کی صداقت کا تحفظ نہ ہو، فاروق اعظم کی عدالت کا تحفظ نہ ہو، عثمان کی سخاوت اور شہادت کا تحفظ نہ ہو، علی مرتضیٰ کی شہادت کا تحفظ نہ ہو، اس وقت تک کوئی چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اور اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام کے وارث زندہ ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی نام نہیں لے گا، کوئی اس طرف آنے کا رخ ہی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری بھول ہے، اور کچھ یہ ہمارے ساڈے مترائے برائے نہیں، انہوں نے بڑا سہارا دیا۔ ملنگ آندا بوئے دے اتے، کاکا بابا نو لسی پلا، وہ کاکا لسی پلاندا ہے، کاکا بابا نو روٹی کھوا، آپ لسی منگدا ہے تے روٹی منگدا، کہندو اللہ تینوں علی حیدر تینوں 7 ملکاں دا بادشاہ بنا دے گا، وہ تینوں تو لسی دا گھٹ نہیں لبیا۔ کوئی ایک فرید، کتنوں کو دیکھو نماز نہیں پڑھتے آپ، میں کوئی بکھاوے کی نماز پڑھنا ہے، میں کوئی دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو دل کے اندر اندر نماز پڑھتا ہوں۔ روٹیاں خیر نال باہروں رگڑدا ہے، پانی باہروں پیندا ہے، بھنگ دا دورہ باہروں چٹ کردا ہے، درجن بچہ دی باہر پھر دیے تے نماز اندر اندر، پتہ نہیں کس نے بتلایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ تیرا بچہ اگر چیخ بار کے رو پڑے، امی بھی نماز کی نیت توڑ کے آ جاتی ہے، کھانا پکاتی ہوئی آ جاتی ہے، میرا بچہ کیوں رویا؟ ابا دکان سے اٹھ کے آتا، کام چھوڑ کے آ جاتا، میرے بچے کو کس نے مارا؟ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، آج مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا پھیلایا ہوا قائم کردہ اسلام میرے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے روتا ہے اور کہتا ہو لوگوں تم سارے کے سارے کہاں جا کے مر گئے؟ جس قرآن کے پیچھے، جس ایمان کے پیچھے، جس اسلام کے پیچھے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا قیمہ بنوایا، اپنی جانوں کے ٹکڑے کرائے، بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہیں گھبرائے۔ قرآن انہی کی تعریف کرتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کے نام پر اور جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر کیا، ان کا کوئی دنیاوی مقصد نہ تھا۔ خدا اعلان کرتا ہے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، خدا کہتا ہے میں نے ان کے درجے سب سے بلند کر دیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا، اندازہ لگا اس دارالعلوم کا کیا کہنا، اس یونیورسٹی کا کیا کہنا، اس کالج کا کیا کہنا جس کا پرنسپل کالی کملی والا ہو، کیا کہنا اس مکتب کا جس کا نصاب تعلیم خدا سے آسمان سے بھیجا ہو، کیا کہنا اس مدرسے کا جس کا پہلا طالب علم ابو بکر صدیق ہو۔ استاد بھی دیکھو، نصاب تعلیم بھی دیکھو، اور طالب علموں کو بھی دیکھو۔ اب امتحان کون لینے آئے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر فرشتے امتحان لینے آئے میرے محبوب کی توہین ہے، میں خدا خود امتحان لینے آیا، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے امتحان لیا۔ الہی کس بات کا امتحان لیا؟ فرمایا قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، پرہیزگاری ملی، نیتوں کا امتحان لیا، کردار کا امتحان لیا، اخلاق کا امتحان لیا، میرا ڈر ملا، میرا خوف ملا، میری خشیت ملی۔ الہی پھر ان کو ڈویژن کون سی دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کو میں نے ڈویژن یہ دی ہے، میری بخشش ان کے لیے، میرا لطف ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میری حوریں ان کے لیے، سرخ یاقوت کے مکان ان کے لیے، سبز یاقوت کے مکان ان کے لیے، سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ان کے لیے، مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے مکان ان کے لیے، دودھ کی نہریں ان کے لیے، شہد کی نہریں ان کے لیے۔ اور لوگوں میری ساری جنت ان کے لیے۔ اور لوگوں میرے نبی کے غلاموں کی بات نہ کرو، یہ میرے لیے، میں ان کے لیے۔ ان کی کیا بات کرتے ہو؟ تم اپنا کام کرو، اپنی فکر کرو، تمہارا کیا بنے گا؟
ابھی شعبان کے مہینے میں ہمارے ملتان شہر میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، ہزاروں آدمی گواہ ہے، 7 دفعہ قبر بنائی، اندر رکھ کر ابھی ٹھیک کرنے لگتے ہیں، دھڑام سے گر جاتی تھی۔ 7 مرتبہ قبر بنائی، بالآخر رات ہو گئی، مٹی پھینک کر جلدی سے بھاگنے والی کی۔ پچھلے ہفتے کے دن گجرانوالے میں ایک آدمی جائیداد کے کیس میں کچہری گیا، حصہ لینا تھا کسی اپنے وارث کا، وہاں کھڑے کھڑے انتقال ہو گیا، دھڑام سے گرا۔ ارے گیا دوسرے کی زمین لینے تھا، اپنی بھی چھوڑ گیا۔ کب ڈرو گے خدا کے قہر سے؟ ہمارے ضلع جھنگ میں ایک ہیڈ تریمو ایک جگہ ہے، عموماً لوگوں کو پتا ہے، ایک لاش تیرتی ہوئی آئی دریائے چناب میں، سرکاری آدمیوں نے لاش نکال کر بستی والوں کے حوالے کر دی، تم اس کو دفن کفن کرو، مسلمان میت ہے۔ مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا، اعلان کیا بچوں کے ہاتھ 2-2 4-4 آنے بھیجو، بے وارثی لاش کا کفن خریدنا ہے۔ بچے لے آئے، کفن خریدا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس پہ چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا، 35 مربوں کا مالک تھا، اور نہ جانے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ڈر خدا کے قہر سے، ڈر خدا کے عذاب سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی، اور ایک حال تو ہم جانے ہوئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھنا، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، اس لیے قرآن مجید نے للکارا ہے، فرمایا فخر نہ کرو، تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، مستی نہ کرو۔ بڑے بڑے قداور لوگ، بڑے بڑے خوبصورت لوگ شام کو سوئے آدمی تھے، صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے، شکلیں بدل گئی، گناہ بڑوں نے کیے، عذاب معصوم بچوں نے بھی بھگتے۔ آج چاروں طرف گلی گلی، کوچا کوچا، محل محل، موٹر ویگن، چاروں طرف سے کنجری بدماش کی آواز آ رہی ہے۔ آج لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مر رہے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مرتے، قرآن سنتے ہوئے نہیں مرتے، آج لوگ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں، اور بلکہ گانے گاتے ہوئے مر رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھے گا جب مرا تو کیا کر رہا تھا؟ نانی نور جہاں کا گانا گا رہا تھا۔ کیا بات، اللہ میاں فوراً کہے گا بھائی اسے جلدی پہنچاؤ، بڑا وفادار دوتا ہے نواسا۔ ایسی بدماشی پھیلی ملک میں چاروں طرف، اور اب 2 سال سے تو ایک اور بیماری نے ترقی کی بڑی کافی، VCR پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ٹیلی ویژن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچوں کے ذہن کو برباد کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تمام کے تمام لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے، اس لیے کہ تم ایمان اور اسلام کا قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ اور ہیں بڑے مکار لوگ، ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں آتے، نماز کے قریب نہیں آتے، قرآن کے احکام کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، اور جب کوئی مر جائے فوراً یوں کوڈے کوڈے آ جاتے ہیں، مولانا ذرا قرآن شریف 2-4 ختم کر دینا۔ میں تو سچی بات آکڑ جاتا ہوں، چاہ برا ماننے، کوئی نہ کوئی ہر جمعے کو آ جاتا ہے، ملتانی بڑا شہر ہے نا، ابا جی وفات پا گئے جی، اچھا بھائی اللہ جنت نصیب کرے، او جی وہ 10 قرآن تو ختم کر دینا، میں نے کہا یہ کام تو کر، کوٹھی تو سنبھالے، بنگلہ تو سنبھالے، دکان تیری، مکان تیرا، سکوٹر تیرا، سائیکل تیری، کار تیری، بینک بیلنس کے کاغذات دفن کرنے سے پہلے تو نے سنبھالے، اور قرآن ہم پڑھے، ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ اگر تیرے باپ کو قرآن کی ضرورت ہوتی تجھے نہ پڑھاتا، اگر تیری ماں کو قرآن کی ضرورت ہوتی وہ تجھے نہ پڑھاتی۔ زندہ توڑے تے موئے ہوئے ساڈے متھے مار دو، واہ بھائی واہ، ساڈا کھاتا تسی بڑا چنگا تکے۔ اور کئی لوگ بڑے سخی ہوتے ہیں، یہ منجا بھی لے جاؤ جی، کیوں جی والد صاحب نے اسی پہ وفات پائی ہے نا،
मौलवी साहब ये बिस्तरा भी ले जाना। मौलवी बड़ा खुश होता है, वो तकिया, वो दवा का लिबड़ा हुआ खेस, वो सिरहाना और वो लोटा और वो पुराने जूते और वो दवा पीने वाली चमची, गिलास, लोटा सब की गठड़ी बनाकर एक तरफ रख देते हैं। तीसरे दिन मुल्ला के सर पे रख देते हैं। मुल्ला बड़ा खुश होता है, पांड बड़ी भारी है, ऐमें कुट कुट के देख दे, माल बड़ा है। यकीन करो उस वेले मुल्ला दी टोर वेखण वाली होंदी है। वो पचदा कर दी कुंडी खड़कांदा है। मुलानी आंदी है कौन है? अके छेती बुआ खोल, पांड बड़ी भारी है। वो जदों पांड लेके अंदर जांदा है ना, मुलानी कहंदी है किते स्टेशन ते तो नहीं चुक लियांदी, मगर पुलिस आ जानी है। आके पुलिस नहीं आंदी, पांड बड़ी भारी है, तू एनू सांभ ते मैं चलिया तो इत्थे बह के दुआ मंगदी रहे, एक मुसलमान रोज दा मरदा रहे। मुल्ला तो भज जांदा है। फिर मुलानी गंढ खोल दी है, विचों निकलदे ने पुराने जूते, उखड़ी हुई हवाई चप्पल। ओ मुलानी ये में हाथ विच लेके कहंदी या अल्लाह सब तू पहले इन पुराने खल्लियां दा सवाब पुछा। क्या तमाशा बनाया हुआ है। इसलिए कुरान करीम ने ललकार के आवाज दी कि अपने आप को जिस तरीके से मेरे कुरान का तमस्खुर न उड़ाओ। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना मिलकुम कमा तस्खरून। ऐसे हालात पैदा न करो जिससे तुम्हारी रोजी का जरिया लोगों के मुर्दे बन जाए। अब तो हो ऐसा ही गया अक्सर। वो एक दफा मुल्तान शहर में जनाजा पढ़ाया मैंने, तो साथी था अपना मरहूम, अल्लाह सब की मगफिरत फरमाए। जनाजे के साथ साथ मैं भी कब्रिस्तान चला गया। तो शहरों में वो कब्र खोदने वाले पैसे लेकर खोदते हैं ना, जानता तो सारे 29 साल जो हो गए मुल्तान शहर में, दौड़ के आए, उन्होंने सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अब दुनिया का रिवाज है, मैंने भी कह दिया अभी क्या हाल है तुम्हारा? अगर साडा हाल पूछदा है, असि दुआवां सुनदे हैं टेप रिकॉर्ड विच, सारे जान वास्ते दुआ मंगदा है, साडे वास्ते दुआ नहीं मंगदा। ए 8 दिन के बाद तुसी जनाजा लेके आए हो, और साडे वास्ते भी कोई दुआ कर, तीसरे दिन दा तो ही कहा जाया करे। ले हुण मंगो दुआ इन्हां वास्ते भी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो, सीरत तय्यबा का मुताला करो, आपकी पाक जिंदगी का मुताला करो। इस कदर हालात दुनिया के सामने है, मैंने और आपने कभी सोचने की, देखने की, समझने की कोशिश न की। एक रात ऐसी नहीं, एक दिन ऐसा नहीं जो सुकून से गुजरा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, ये उलमा मौजूद है, इनसे पूछ लेना। इरशाद फरमाया, लोगों 1,24,000 नबियों को जितना अल्लाह की राह में सताया गया, इतना मुझ अकेले को सताया गया। फरमाया सबसे ज्यादा मुझे सताया गया, और इससे बढ़कर क्या होगा? आपकी जुबान से इरशाद हुआ, फरमाया लोगों सर से लेकर पैरों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां सगे चचे के हाथ का पत्थर न लगा, सारे बदन पे। मेरे नबी, तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, जमीन के जर्रे जर्रे के नबी, समंदर के कतरे कतरे के नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक की कायनात की कसम, नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खा कर कुरान नहीं पढ़ते। एक नहीं, दो नहीं, हजारों सहाबा किराम गवाह, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खा कर कुरान नहीं पढ़ते। कमाल कर दिया गुलामों ने, जानिसारों ने कमाल कर दिया। अमेरिका के यहूदी भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि असहाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अपने नबी की वफादार जमात इस जमीन पे आसमान के नीचे आई नहीं। कितना बड़ा यकीन था सहाबा किराम का। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 125 जंग लड़े, 125 जंग लड़े, और कई कई लाख के मुकाबले में तन्हा भी लड़े। ये वो यकीन था जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत ने इन हजरात के रगो रेशों में बिठा दिया था। न दौलत की हविस थी,
نہ دنیاوی اغراض پر مرتے تھے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ضائع ہو گئی اور رخساروں پہ آنسوؤں نے بہ بہ کر نالیاں بنا لی تھی۔ حضرت عثمان ذی النورین سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب صحابی ہے، اللہ اللہ کیا اونچا مقام پروردگار نے بنایا ہے۔ نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا، نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ گھوٹ اور نوشا بن کر آیا، اور قسم کھا کے ایک بات حضرت عثمان نے ایسی فرمائی کمال کر دیا۔ ادب ہو تو ایسا ہو، احترام ہو تو ایسا ہو، عظمت ہو تو ایسی ہو، توقیر ہو تو ایسی ہو، ارے شان ہو تو ایسی ہو۔ آخری وقت میں ایک بات فرمائی کہ یہ میرا سجدہ ہاتھ جو میں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا تھا، جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، جب میں حضور کا مرید بنا تھا، جب میں غلام بنا تھا، جب میں نے آقا کی غلامی کا اقرار کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو، استنجے کی جگہ کو، اس ہاتھ کو آج تک نہیں لگنے دیا۔ اور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ آپ لوگ حاجی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں، کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ یہ قسم تو کھا سکتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا؟ کون یہ قسم کھا سکتا ہے؟ یہ صرف عثمان کا جگر گردہ ہے۔ اور فرمایا میں نے ساری عمر میں کبھی گیت نہیں گایا، قسم کھا کے فرماتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے 2-4 باتیں عرض کر دوں، ابھی شہادت عثمان کے دن قریب آ رہے ہیں، اور لوگ ہائے ہائے صحابہ کرام سے تو اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے ساری عمر میں صحابہ کرام کے اصال ثواب کے لیے چونی کبھی خرچ نہیں کی۔ فرماتے میں نے ساری عمر میں کبھی گیت نہیں گایا۔ یہاں تو اچھا بھلا کام بھی کر رہا ہے اور دل میں کنجری بسی ہوئی ہے، ہوں گھوم گھوم پھر بھی کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے کے وقت تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے اللہ کے نام پہ خرید کر ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ آج کے نوجوان جمعے کے دن خاص طور سے شراب کا، جوئے کا، فلم کا پروگرام بناتے ہیں، اور اگر تھوڑی بہتی کوئی صدقہ خیرات کر بھی دیتا ہے تو جب تک اس کو برباد نہ کر لے مسلمان کو چین نہیں آتی۔ او جی اس ارلی مسجد کو بھی چندہ دینا پڑتا ہے، پرلی مسجد کو بھی دینا پڑتا ہے، ادھر والی مسجد کو بھی دینا پڑتا ہے۔ چٹی ہے چٹی ڈنڈ، ہاں پولیس والے کتنے کھا جائیں پھر کوئی پرواہ نہیں، اور کم سے کم مسجد کا کوئی نمازی مولوی دعا تو کر دیتا ہوگا، اور یہ پیسے بھی لے جائیں اور 3 کام کرتے ہیں، ایک گالی ماں کی، ایک بیٹی کی، ایک بہن کی۔ دیکھا تبرک کیا ہماری ذہنیت ہو گئی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ وہ عثمان جو ایک رات میں، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں۔ ہاں اگر کراچی میں یہ اعلان ہو جائے رمضان میں کہ فلاں مسجد میں ایک رکعت میں قرآن پڑھا جائے گا، میرے خیال میں محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں چلا جائے گا کہ یار اتنا بڑا توبہ 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 کون برداشت کرے گا۔ عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، تو جبھی تو اتنا بڑا مقام پروردگار، اور ہر صحابی کو اللہ پاک نے بخشا یہی۔ جناب فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری تو چٹی داڑھی کتنوں کی ہو رہی ہوگی، میری طرح کتنے نوجوان بھی ہیں کلمہ پڑھتے یہ عمر آ گئی، اور فاروق نے ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے مگر اس کا جذبہ دیکھو۔ دار ارقم میں، ارقم صحابی کے گھر میں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وضو کر کے نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے لگے۔ فاروق نے پوچھا میرے آقا اب کیا کرو گے؟ فرمایا نماز پڑھوں گا۔ میرے آقا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا رب کی عبادت ہے۔ اچھا سارا جہان بیت اللہ کی میں عبادت کرے، آپ کوٹھڑی میں چھپ کر کرتے؟ فرمایا فاروق تیری قوم نے مجھے مارا ہے، تیری قوم مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ پھر فاروق نے یہ بات نہیں کہی جو آج تو کہتا ہے، دعا منگو جی، دعا منگو، دعا منگو انشاءاللہ خیر ہوئے، دعا منگو اللہ خیر کرے۔
फारूक आजम ने उसी वक्त अर्ज कर दिया, मेरे आका ये पहली बात है जब मैं कलमा नहीं पढ़ता था, अब गुलाम फारूक को काली कमली वाला घर में नमाज नहीं पढ़ सकता। बैतुल्लाह में तशरीफ ले चले, नमाज वहां अदा होगी। साथ लेकर आ गए बैतुल्लाह में, फिर भी ये नहीं कहा मैं दरवाजे पे खड़ा होता हूँ, आप नमाज जरा जल्दी जल्दी खत्म कर ले। अबू जहल ना आ जाए, उतबा ना आ जाए, उतैबा ना आ जाए, शैबा ना आ जाए, वलीद इब्ने मुगीरा ना आ जाए, उमय्या इब्ने खलफ ना आ जाए, आप जल्दी नमाज अदा कर ले। इधर सरकार को नमाज शुरू करा दी, उधर बैतुल्लाह की छत पे चढ़ गया और कहने लगा, ओ मक्के वालों आओ, जिसने जो कुछ करना वो आ जाए, मेरा महबूब नमाज पढ़ने लगा है। आओ, जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो, जिसने अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ना हो, फारूक का मुकाबला करो। इतना बहादुर जवान, और फिर इस किस्म का जहन रखता था, हर नमाज के बाद दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। चलो तुम अपने लिए ना मांगना, सुबह की नमाज पढ़ के जरा जोर जोर से ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडे मौली साहब नूं शहादत मिल जावे, जो मुसल्ला चुक के तेरे सिर ते ना मारे। अरे तेरे घरों खाना है, तेनू की तकलीफ है, मैंने शहीद कराना है। कौन मांगे शहादत की दुआ? वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद कहता, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। ओ मौला, तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूँ, बिस्तर की मौत से तेरी पना, गली कूचों की मौत से तेरी पना, अस्पतालों की मौत से तेरी पना। मौला मेरे नाम तेरा हो, मौत मेरी आए, तेरी राह में शहादत मांगता हूँ। अरे और दुआ मांगी, वजाल मौतना फी बलद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही मदीने का दफन अता फरमा। अभी हाजी लोग जा रहे हैं ना, अल्लाह सब का हज कबूल फरमाए। तुम्हारा कोई चचा, कोई मामा, कोई नाना, कोई फुफड़, कोई रिश्तेदार हज को जाए ना, तजर्बा कर लेना, पास खड़े होके ये दुआ मांगना, या अल्लाह साडा मामा मदीने मर जाए, वापस ना आए। चाट मारेगा मुंह से, तेनू केड़ी कावड़ है मेरे नाल, कोई दर्द है, तकलीफ है तेनू मेरी। मुल्तान शहर के अंदर अक्सर लोग हज वास्ते जिस वेले टुरदे ना, दुआ वास्ते मैनू अक्सर ले जाते ने, मुल्तानी जुबान कहते ने छेकड़ी दुआ मंगनी है, तो सिर पाई खड़ा होंदा है, फुल्लां दे हार। मैं दुआ मंगदा, या अल्लाह मदीने दा अदब नसीब फरमा, बैतुल्लाह दे अरकान नसीब फरमा, मिना और अरफात के अरकान सही सही अदा करने की तौफीक अता फरमा। और जेड़ा हाजी होंदा है ना, सिर पाई खड़ा होंदा है, वो मेरे वल मुंह करके कहंदा, इहा दुआ मांगो शाला खैर नाल वल्लावा। ये जितने तुम्हें दिखाई दे ना मदीना 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 करते, ये मदीने मरने पर आदि नहीं है। कौन है जो ये दुआ मांग के घर से निकलता है, इलाही यार के शहर का दफन अता फरमा। उम्र सारी गुजार ली इस कोठी में, इस बंगले में, इस क्वार्टर में, इस शहर में, अब तो वहां जगह अता कर दे जहां काली कमली वाले के 10,000 जर्नैल सोए हुए। और कैसे जर्नैल? तीसरा साल है मदीने पाक में, मस्जिद नबवी की तोसी की हुकूमत ने, तो मोहल्ले का मोहल्ला खरीद कर उसकी खुदाई करते 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 एक कुदाल लगा, खून का फवारा निकला जमीन में से, निकाल के देखा कि मालिक बिन सनाई रजी अल्लाह ताला अन्हु, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद सहाबी के पैर में कसी लग गई और 1400 साल के बाद भी लहू ताला बहने लगा। मदीना का दफन कोई आसान है? मदीना बहुत बड़ी शहर है। हाँ, मदीने की हवा निराली, जो हवा गुंबद खिजरा से टकरा के आती है, जो खुशबू उस हवा में है, वो मुश्क अंबर में कहा, वो गुलाब और हीना में कहा, वो चमेली में कहा, वो कस्तूरी में कहा। मगर मदीना मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं। पिछले दिनों रियासत में एक बस से मैं उतरने लगा तो एक औरत के साथ बच्चे भी थे, वो देर कर दी गेट पे। मैंने मुल्तानी में कहा, मैं आखिर शाला वंज मरे मदीने पासे थी, आखिर तू वंज मर मदीने, वो समझा मैं तुमको गाल कर दिए। जरे वेले वो आख्या ना तू वंज मर मदीने, मैं आख्या अल्लाहु आमीन। बना के अच्छा उत्थे कोई शैल बंदी है, पता तो है नहीं। कसम है पैदा करने वाले की, बाबे अब्दुल अजीज से बाहर खड़े हुए थे हम कई साथी। एक हाजी बेचारा परेशान मुजफ्फरगढ़ के इलाके का था,
ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہوا؟ آخر ہاجن گم گئی. اصا پوچھا بھائی ہائی کتنے؟ مقام ابراہیم تو تیرے کول نکھڑی ہے، زمزم تے نکھڑی ہے، کہڑے دروازے تے تو انہوں ویکھیا سی تے پھر تینوں نہیں ملی؟ آخر یہ جڑی ہے نا یہ کالے تھگڑے والی خانگاہ بیت اللہ نو آدا ہے. یہ جڑی کالے تھگڑے والی خانگاہ ہے نا، میں کہ اچھا. آخر ہی دے پرو ودی آئی ول میں نہیں ڈٹھی. آخر اور ساری عمر جو خانگاہوں میں متھا مارتے گزر گئی، بیت اللہ شریف نہیں، حرم پاک نہیں، خانہ کعبہ نہیں، آخر کالے تھگڑے والی خانگاہ. اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں طواف کرتے کرتے میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک عورت دوسری عورت کو کہتی تھی ہے نہیں ہی کوٹھے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے. میں کہ اون کو مارو سارا قصہ ہی مکے. اعتقاد دیکھو، علم دا بڑا زور رکھے، بڑا علم ہے، بڑا علم ہو گیا کہ بڑے مدرسے ہو گئے، قدم قدم تے مدرسہ ہے. وہ جڑے ویلے گروپ لے کے ٹرتا ہے نا معلم دا منشی، وہ آگاں ٹرتا ہے آدھے اللہم اجرنا، سارا قافلہ آدھے اللہم اسرنا. اور عربی دا جملہ کواندہ یا اللہ بچا ہمیں، آدھے یا اللہ سانو قید کر دے. کیا لوڑ ہے؟ کون سیکھتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو 500 سال کی عبادت ایک طرف، ایک نگاہ سے بیت اللہ کو دیکھنا ایک طرف. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی میں خدا سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کے دعا مانگی خدا کہتا ہے میں سمجھ گیا میری چوکھٹ پہ لپٹ کے مانگ لیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے علماء سے پوچھ لے جب بیت اللہ کا طواف کر کے ہٹتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزاروں فرشتے اس سے پھر مصافحہ کرتے ہیں. بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. عظمت اس وقت ہے جب اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو. ہمارے ملتان میں ایک آدمی کا نام غلام قادر تھا، وہ حج کر کے آیا. کافی دن گزر گئے آئے ہوئے، ایک بندہ اس کو بلانے لگا او قادرہ او قادرہ. اگر ٹھیک ہے میں 50,000 نال اپنا ایویں بھی کرا لیا ول بھی میں قادر ہی ہاں. اگر تو مینوں حاجی بھی نہیں آکھ سکتا. کئی لوگوں کو دیکھا ناراض ہو گئے. میں ایک ملتان شہر میں سنہری مسجد ہے وہاں کچھ دنوں شیخ القرآن استاد محترم حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرمان پر میں نے کچھ دنوں نماز پڑھائی. میں اوپر سویا ہوا تھا، 2 حاجی وضو کریں، ایک کہنے لگا جس دن سے یہ قاری آیا ہے نا مجھے ایک دن اس نے حاجی نہیں کہا. تو بتاؤ جب نیکیوں کا یہ عالم ہو تو ہم لوگ اس دنیا سے کیا چیز لے کر کے جائیں گے، اور وہ کون سی چیز ہوگی جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. اس لیے قرآن کریم نے للکار آواز لگائی، فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا، تم ابھی سوئے پڑے ہو. موت کا جھٹکا لگنے والا ہے، آخرت کا بلاوا آنے والا ہے. نہ جانے کس صورت میں بلاوا ہوگا، رات ہوگی یا دن ہوگا، صبح ہوگی یا شام ہوگی، صبح ہوگی یا شام ہوگی، رات اسپتال میں یا گھر میں، خدا جانے کس حالت میں کس طریقے سے بلاوا ہوگا. اس لیے نوجوانوں بوڑھو تیاری کرو، اور تیاری کے بغیر کوئی بات بننا ممکن نہیں. بڑا لمبا سفر ہے. ریل میں لمبا سفر کرنا ہو تو برتھ بک کراتے ہو، اور یہ قیامت تک کا سفر ہے، تم نے سیٹ بھی بک نہیں کرائی. کچھ تو کرو نا آرام کے لیے. اس لیے خدا بند کریم نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا. لوگوں آؤ میرے محبوب کی ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرو، میرے نبی کے یاروں مددگاروں جانثاروں کی ناموس کی حفاظت کرو. تم انشاءاللہ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ گے گناہ بھی ہوں گے، میں اپنی کریمی سے تمہیں معاف کر دوں گا. اسلام کے لیے دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو، اپنے گھروں میں نمازوں کا کہا کرو. پر ڈر کے مارے بڑے بڑے حاجی گھر میں نماز کے لیے کہتے نہیں. کیوں؟ اگر ایک دن کہا، دوسرے دن کہا، تیسرے دن آواز آئے گی تیرا بستر پرلی بیٹھک میں ہے. اس لیے
مسلمان کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، قرآن مجید کو اپنی زبان پہ اتنا جاری کرو ادھر دم نکلا ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ حضرت لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی، لاکھوں آدمیوں نے سونگھی، فرماتے تھے کہ جس جھونپڑی میں، جس گھر میں، جس کوارٹر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی اس پر کروڑہ رحمت برستی ہے، اور جہاں خدا کے قرآن کی سوا دنیا بھر کی خرافات ہے وہاں اللہ کی کروڑوں لعنت برستی ہے۔ میں نے اتنی سی بات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ گنے دن جا رہے ہیں زندگی کے، قیمت پہچانو اپنی زندگی کی۔ سونے کی قیمت کا تمہیں پتا ہے، چاندی کی قیمت کا پتا ہے، کارخانے اور کپڑے کی قیمت کا پتا ہے، اور لوگوں زندگی کی قیمت تمہیں کم معلوم ہوگی جب یہ متاع عزیز چھن جائے گی پھر۔ اور کچھ نیکی کر کے بھی اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ دکھاوے سے بچائے، ورنہ شیطان بڑا مردود ہے۔ یہ جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں مینا میں کنکریاں مارتے ہیں کہ نہیں، شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ مارو اور مارو اور مارو، میں بھی تجھے جدے ٹکروں گا، اگر ایک نیکی ساتھ لے گیا تو میرا نام شیطان نہیں۔ مار جتنی کنکریاں مارنی ہے، میں نے بھی تیری ساتھ VCR باندھنا ہے، میں نے بھی تیری ساتھ ٹیلی ویژن باندھنا ہے، اور بھی نہیں تو کنجری کا گانا سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈ تیری بغل میں ضرور دے کے بھیجوں گا۔ آخر میں ٹکر سا تینوں جدے مڑ ویک سا تو کیڑی سے لے کے جانا ہے تو۔ اب حال یہی بنا ہوا ہے، گھر گھر چاروں طرف دنیا بھر کا ایک مقام بنا ہوا ہے، کھیل تماشا اپنی زندگی کا بنا رکھا ہے، اور ان بچوں کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ صحابہ کرام اپنے معصوم بچوں کو اٹھا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک میں چوہارا کھجور چبا کر بچے کے حلق میں ڈالتے تھے۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں سالوں اپنے بچوں کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک صحابیہ کہتی ہے ساری زندگی میں اپنے بچے کا منہ سونگتی رہی، مجھے آخری وقت تک اپنے بچے کے منہ میں سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک صحابی ہے، ہاتھ پکڑ پکڑ کر بادشاہ لوگ اس کا سونگتے ہیں اور کہنے لگے تجھے یہ عطر کہاں سے ملا، تجھے یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ وہ کہنے لگا وہاں سے ملی جو آج نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ میں مدینے میں بیمار پڑ گیا تھا، رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لے آئے، اور لوگوں بیمار بھی دیکھو تو پوچھنے والا بھی دیکھو۔ صحابی کہتا ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا تیرا کیا حال ہے، اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ جنہوں نے نبی کے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جو کالی کملی والے کے مرید ہوں، صحابہ اس فوج کے جرنیل ہیں جس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان حضرات کے بڑے مقام ہیں، ان کے بڑے درجے ہیں۔ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی کتابیں پڑھاؤ، عظمت ذہن نشین کراؤ، اب بہت ممکن ہے میری تیری نجات کا ذریعہ یہی بن جائے۔ ان لوگوں کو بلال کی قیمت بتاؤ، ان لوگوں کو سعد بن وقاص کی قیمت بتاؤ، ان کو زنیرہ کی قیمت بتاؤ جس نے اللہ کا نام لینے پر اپنی دونوں آنکھیں نکلوا دی۔ ان لوگوں کو ابو فقیہ کی قیمت بتاؤ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی مگر اس نے خدا کا نام نہ چھوڑا۔ یہ ساری کیسٹیں آپ کو ملیں گی، صحابہ کرام سے محبت کا ایک معیار بنے گا۔ آخری بات ایک سن لو، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے فاروق اعظم نے پوچھا، سب کہہ دو زور سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم نے پوچھا اے برہ اپنا ایمان لانے کا کوئی واقعہ بتا۔ فرمایا بتاؤں یا آنکھوں سے دکھاؤں؟ انہوں نے کہا دکھاؤ گے کیا؟ حضرت فاروق کی طرف کمر کر کے کرتا اٹھا دیا، فاروق کی چیخ نکل گئی، اللہ تجھ پر رحم کرے، چمڑا تو کیا ہڈیاں بھی پوری نہیں۔ اور حضرت برہ نے رو دیا کیا فاروق اس وقت آگ کے انگاروں پہ جو کلمہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا آج وہ سجدے میں مزہ نہیں رہا۔ وہ بڑا مزہ تھا، بڑا لطف تھا، بڑا ایک عجیب کیف ملتا تھا جس کی لذت اور حلاوت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو خداوند عالم نے اسی لیے فرما دیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لاؤ اور دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جان کی باجی لگانی پڑے، مال کھپانا پڑے، گریز نہ کرو۔ یہ مختصر سی معروضات تھی۔ انشاءاللہ کل 5:30 نمبر کرنگی میں تشریف لے آنا۔ میں تو سچی بات ہے ویسے بھی مریض ہوں، مولانا محمد اکرم صاحب کو جواب نہ دے سکا، کان میرا اب بھی کھبا کان جو ہے وہ کچھ درد کر رہا ہے۔
سچی بات ہے اب قبر قریب ہے اور دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جوانی کی شعر و شاعری سے بھرپور بڑی اچھی اچھی صحابہ کرام کے عنوان پر آپ کو قسطیں ملیں گی. نماز آگ اور نماز دعا سے پہلے مت اٹھو بھائی. جس کو دین کی دنیا کی کوئی حاجت ہو وہ بیٹھ کے دعا مانگے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. مولا بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جس کی اولاد نہ فرمان فرما بردار بنا. مولا ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. مولا تمام کے روزی رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ جن نوجوانوں نے اس تنظیم نے محنت کر کے کوشش کر کے خرچ کر کے یہ پروگرام بنایا اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں حوصلوں میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما. الہی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما. مولا سارے پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما. کفریہ نظام کا خاتمہ فرما. مرزائی یہودی عیسائی سارے کافروں کی سازشوں کو تباہ و برباد کر دے. ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. عالم اسلام کی حفاظت فرما. مولا افغانستان کے مجاہدین کی غیب سے اعانت فرما. غیب سے نصرت فرما. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک فرما. ادھر دم نکلے ادھر کلمہ عطا ہو. ادھر دنیا چھوٹے ادھر ایمان کی دولت عطا ہو. مولا کسی کا حق کھا کے نہ مریں. کسی کا دل دکھا کے نہ مریں. الہی مرنے کے بعد ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے. مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. آباء و اجداد کی بخشش فرما. مولا ہمارے ملتان کے مدرسے کے مسجد کے جس کا کوئی ادھر ادھر کہنے سننے والا نہیں خدمت گزاروں کی مال و جان برکت عطا فرما. سارے پاکستان کے تمام دنیا کے دینی مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما. تمام تبلیغی جماعت کی غیب سے نصرت اور اعانت فرما. مولا پوری دنیا میں کلمے کی فضا پھیلا دے. نماز کی ہوا چلا دے. یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا شرابی کو شراب سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. جوے باز کو جوے سے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زانی کو زنا سے توبہ کی توفیق عطا فرما. چور کو چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما. عظمت محبت عطا فرما. مولا غلامی میں حشر ہو غلامی میں موت آئے. یا اللہ صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کا خادم بنا. مولا کالی کملی والے کے غلاموں کا غلام بنا. الہ العالمین قرآن کریم کی دولت عطا فرما. الہی قبر حشر کے عذاب سے بچا. جہنم کی تباہ کاریوں سے بچا. مولا موت کی سکرات کی پریشانیوں سے بچا. یا اللہ موت کی پیاس سے بچا. قیامت کی تباہ کاری اور جہنم کے دردناک عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا جتنے ہمارے مشائخ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبید اللہ انور, یہ جتنے بھی ہمارے مشائخ رخصت ہو گئے یا اللہ سب کے درجوں کو جنت پہ بلند فرما. اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. مولا جنہوں نے ہمیں دین پڑھایا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. ان کے درجوں کو بلند فرما. مولا کائنات اے مولا تو زمین و آسمان کا مالک ہے. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. سب مریضوں کو شفا عطا فرما. سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.